اتفاق میں برکت ہے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نیلے آسمان پر سفید، سرمئی اور بھورے رنگ کے کبوتروں کا ایک بہت ہی خوبصورت غول دانے دونکے کی تلاش میں پرواز کر رہا تھا۔ کبوتر بہت تھک چکے تھے اور انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اڑتے اڑتے اچانک ایک کبوتر کی نظر گندم کے کھیت پر پڑی۔ اس نے خوش ہو کر اپنے ساتھیوں کو گندم کے بارے میں بتایا۔ کچھ ہی دیر میں تمام کبوتر گندم کے لہلہاتے کھیت میں اتر گئے۔ خوراک کا انتظام ہو جانے پر ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ وہ سب رات بھر سے بھوکے تھے، اس لیے جلدی جلدی گندم کھانے لگے۔ لیکن کبوتر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کھیت کا مالک فصلیں خراب کرنے والے پرندوں سے تنگ آیا ہوا تھا، کیونکہ بہت سے پرندے روزانہ اس کی فصل خراب کر جاتے تھے۔ پرندوں سے پریشان کسان نے اس روز اپنے ایک شکاری دوست کو بلایا ہوا تھا۔ یہ شکاری فصلیں خراب کرنے والے پرندے پکڑ کر بازار میں فروخت کرتا تھا۔ شکاری نے کبوتروں کا غول کھیت میں اترتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبوتروں کا شکار نہیں کیا تھا۔ سارے کبوتر ہاتھ آ جانے پر وہ ایک ہی دن میں کافی رقم حاصل کر سکتا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی کبوتر دانہ چگنے میں مشغول ہوئے، شکاری بھی دبے پاؤں آگے بڑھا اور ان کے قریب جا کر پہنچا اور پھر بڑی پھرتی سے کبوتروں کے اوپر ایک بڑا سا جال پھینک دیا۔ اب بیچارے کبوتر جال میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ انہوں نے جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جال اتنا مضبوط تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں سے ایک کبوتر بولا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ مل کر زور لگا کر اڑنے کی کوشش کریں تو ہم اس بھاری جال سمیت یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور کبوتر نے پوچھا، اگر ہم جال کو لے کر اڑ بھی جائیں گے تو اس سے ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ پہلے کبوتر نے جواب دیا، ہم اس جال کو لے کر جنگل میں واپس چلے جائیں گے اور وہاں جال کاٹنے کے لیے چوہوں کی مدد حاصل کریں گے۔ اس طرح ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کبوتروں نے اپنی ساتھی کی تجویز سے اتفاق کیا اور پھر سب مل کر پوری طاقت سے اڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت جلد انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی اور شکاری کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ جال لے کر ہوا میں بلند ہو چکے تھے۔ شکاری کبوتروں کو اس طرح جال سمیت اڑتا دیکھ کر بہت حیران اور مایوس ہوا۔ ادھر کبوتر اسی طرح اڑتے ہوئے جنگل میں جا پہنچے اور چوہوں سے جال کٹوا کر آزادی حاصل کر لی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ عقل مند خرگوش۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک ظالم شیر رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے روزانہ جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تمام جانور شیر کے اس ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن ہرن نے جنگل کے سب جانوروں کو ایک جگہ جمع کر لیا تاکہ مل کر شیر کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب سوچی جا سکے۔ اس موقع پر لومڑی نے ان کو مخاطب ہو کر کہا، عزیز ساتھیوں، میرے خیال میں شیر کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی روزانہ کسی ایک جانور کو اس کی کچھار میں شکار کے لیے بھیج دیا کریں۔ اس طرح ہم آزادانہ طور پر جنگل میں گھومنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لومڑی کی بتائی ہوئی ترکیب پہلے تو سب جانوروں کو پسند آئی اور پھر یہی تجویز شیر کے سامنے پیش کر دی گئی۔ شیر نے لومڑی کی بات سن کر چند لمحے غور کیا اور پھر اس نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ اگلے روز جب شیر کو شکار بھیجنے کا وقت آیا تو سب جانور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کوئی بھی شیر کی خوراک بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر ایک جانور یہی چاہتا تھا کہ اس کی بجائے دوسرا جانور چلا جائے۔ کافی دیر اسی بات پر بحث ہوتی رہی اور بالآخر یہی طے پایا کہ جانوروں کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا اور اسی طرح ایک جانور روزانہ شیر کے پاس بھیجا جانے لگا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور ایک دن قرعہ اندازی میں خرگوش کا نام نکل آیا۔ خرگوش بہت ذہین اور بہادر تھا۔ وہ پریشان ہونے کی بجائے شیر سے نجات حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوچتے ہوئے شیر کی کچھار کی طرف چل پڑا۔ شیر کی کچھار میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ خرگوش کچھ دیر تاخیر سے شیر کی کچھار میں پہنچا تو وہ بہت غصے میں تھا اور اسے دیکھتے ہی دھاڑ کر پوچھا، میں آج بہت بھوکا ہوں، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟
اس پر خرگوش نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا، وہ بھی آپ کی طرح خود کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک شیر ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جنگل کے بہت سے جانور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں۔ خرگوش کی زبان سے کسی دوسرے شیر کا ذکر سن کر شیر غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کو حکم دیا، تم مجھے فوراً اس شیر کا پتہ بتاؤ، میں ابھی جا کر اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی خرگوش نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ وہ اسے لے کر ایک کنویں کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں نے اس خوفناک شیر کو اسی جگہ دیکھا تھا۔ خرگوش کی بات پوری ہوتے ہی شیر نے دھاڑ کر دوسرے شیر کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر خرگوش نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ دوسرا شیر آپ سے خوف زدہ ہو کر کنویں میں چھپ گیا ہے۔ خرگوش کی بات سنتے ہی شیر نے آگے بڑھ کر کنویں میں جھانکا اور پانی میں اپنے عکس کو دوسرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ کنویں میں کودنے کے بعد ظالم شیر کچھ دیر تک باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہوا تو پھر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح خرگوش کی عقل مندی نے جنگل کے تمام جانوروں کو شیر کے ظلم سے نجات دلا دی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عقل مندی اور دانائی بہت ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔